السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ طلبہ عزیز، آج 13 ستمبر اتوار کا دن 2020 ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں اس وقت پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے 2 سوالات پڑھ لیے ہیں۔ آج تیسرا سوال پڑھنا ہے، وہ ہے ہم اللہ کی عبادت کیسے بجا لائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے، جس طرح کی اجازت دی ہے، جو طریقہ بتلایا ہے، اور اسی طرح جو طریقہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یعنی عبادت کا ہر وہ طریقہ جو قرآن مجید سے ثابت نہ ہو، جو احادیث نبویہ سے ثابت نہ ہو، عبادت کا ہر وہ طریقہ جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہ دی ہو، جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہو، یا عبادت کا ہر وہ طریقہ جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، وہ درست نہیں ہے۔ تو ہمیں عبادت اسی طریقے پر کرنا ہے، اور وہی عبادت کرنی ہے جو اللہ رب العالمین نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دلیل، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے، رسول کی بات نہ مانے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جس کا ثبوت نہیں ملتا ہے اللہ کی جانب سے، جس کی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی ہے، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا ہے، وہ سب کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ مطلب یہ ہے واضح کہ جو انسان اللہ کے احکام کے خلاف یا رسول کے مرضی کے خلاف کوئی کام کرے گا، تو وہ عمل، وہ عبادت برباد ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، رائگاں ہو جائے گی۔ وہ عبادت، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں یعنی اگر کسی نئی طریقے سے اور نئی عبادت کے ذریعہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو باقی اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے عبادت کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جو نیا ہے، جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین نے جو طریقہ نہیں بتلایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھایا، اگر انسان کوئی ایسی عبادت کرتا ہے اور اس کے ذریعے سوچتا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا، تو یاد رکھیے اسے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ باقی دیگر نیکیوں کا ثواب بھی برباد ہو جائے گا۔ تو اگر کسی نئی طریقے سے اور نئی عبادت کے ذریعہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو باقی اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ فرمان نبوی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہمارے حکم کے بغیر کسی نے جو کام بھی کیا وہ مردود اور غیر مقبول ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے تعلق سے ہمارا حکم موجود نہیں ہے، ہمارے حکم سے ہٹ کر کے، ہمارے حکم سے ہٹ کر کے، ہمارے حکم سے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا عمل کرتا ہے، تو وہ مردود ہے، یعنی رد ہے، واپس کر دیا جائے گا، منہ پہ مار دی جائے گی وہ عبادت، تو وہ ہے مردود اور غیر مقبول ہے۔ چنانچہ ہمیں عبادت اسی طریقے پر کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سمجھیں کہ ہم ظہر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، عصر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور مغرب میں 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کا 3 ہی رکعت بتلائی ہے۔ اگر ہم یا آپ یہ سوچیں کہ یار 3 کم ہو گیا، لاؤ 4 ایک رکعت اور زیادہ پڑھ لیں، سجدہ ہی تو ہے، رکوع ہی تو ہے،
تو اگر زیادہ رکعتیں پڑھ لیں گے تو زیادہ ثواب مل جائے گا. تو اگر 3 کی جگہ پر 4 پڑھ لیا زیادہ ثواب کی نیت سے تو برباد ہو جائے گا، منہ پہ مار دی جائے گی وہ نماز، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، مانا نہیں جائے گا، گنہگار ہوگا انسان. یہ ثواب نہ ملنا تو الگ مسئلہ ہے، گنہگار بھی ہوگا انسان کہ اس نے مذاق اڑایا ہے عبادت کا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح سے نماز پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص نماز اس طریقے پہ پڑھتا ہے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر نہیں پڑھی ہے تو نماز نہیں مانی جائے گی، اس کا ثواب نہیں ملے گا، وہ منہ پہ مار دی جائے گی، اس پہ گناہ ملے گا. تو آج کے دن ہم نے یہ پڑھا کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں عبادت کیسے بجا لانا ہے. بجا لانا مطلب کرنا، فرما برداری کرنا. تو ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے یا جیسا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. تو عزیزو یاد رکھے گا زندگی بھر میں کوئی بھی ایسا کام خصوصاً عبادت کا ایسا نہ کریں جس کا ثبوت قرآن مجید سے یا حدیث نبویہ سے نہیں ملتا ہو. ہر وہ عبادت کا ہر وہ طریقہ، عبادت کا ہر وہ عمل جس کا ثبوت شریعت میں نہیں ملتا ہے وہ مردود ہے، اس پہ ثواب نہیں ملے گا، اس پہ گناہ ملے گا. آج کے دن بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پکا موحد اور متبع کتاب و سنت بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.